بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی کے مزے لے رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آج کا وظیفہ کرنے میں تو انتہائی مختصر سا، بہت ہی آسان سا ہے، مگر اس کی طاقت کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اتنی طاقت ہے اس وظیفہ کی، جس نے بھی کیا الحمدللہ، صرف ایک مرتبہ کرنے سے ہی مشکل سے مشکل کام اسی وقت ہو گیا۔ وظیفہ کے فوائد بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا توجہ سے سنیں، تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا سوال پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ ہمارے بھائی بہن اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یا تو وہ ویڈیو کو 1-2 منٹ دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس وظیفہ میں پڑھنا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی ہوتی یا پھر سکپ کر کے دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، عمل بہت ہی مختصر سا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وظیفہ کے مکمل فوائد آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تو پھر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے مکمل فوائد نہ بتائے جائیں تو پھر ہمارے اکثر بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وظیفہ فلاں فلاں کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال باقی نہ رہے، کیونکہ پھر کمنٹ کا جواب مصروفیت کی وجہ سے فوری طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ تو محترم سامعین، اس مختصر سے وظیفہ کی اجازت بالکل عام ہے، ہم سے یا کسی سے بھی اس عمل کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی یہ عمل بتا سکتے ہیں، مگر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں، تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو محترم خواتین و حضرات، اگر آپ کسی جگہ پر اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس رشتہ لینے کے لیے جائیں اور وہ فوراً ہاں کر دیں، مطلب کہ نہ کریں، یا پھر کوئی بیٹا یا اپنی بیٹی اپنے والدین سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات جائز بات منوانا چاہتی ہے، کوئی مرد اپنے باس آفیسر سے اپنی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ویسا ہو جائے، ویسا کام ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مان جائیں اور انکار نہ کریں، یا پھر اگر آپ نوکری کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نوکری مل جائے اور وہاں سے انکار نہ ہو، اور جیسا آپ چاہتے ہیں، جو سیٹ آپ چاہتے ہیں، جو پوزیشن آپ چاہتے ہیں، ویسی آپ کو مل جائے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ جس سے بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنا جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں، وہ کام جائز ہونا چاہیے، وہ بات جائز ہونی چاہیے۔ غلط کام کے لیے اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، اور نہ ہی غلط کام کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی جائز کام کو منوانے کے لیے، اپنے جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جائز بات منوانے کے لیے اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں، پھر ان کے پاس جانے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے قاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کہ قاف پر آپ نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یعنی جسے چنگلی بھی کہا جاتا ہے، وہ بند کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہا پر اس کے ساتھ والی انگلی بند کر دینی ہے، پھر یا پر اس کے ساتھ والی، اور عین پر پھر شہادت والی انگلی بند کر دینی ہے، اور آخر میں صاد پر انگوٹھا بند کر دینا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر
اس بند مٹھی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس وقت تک آپ نے اپنی مٹھی کھولنی نہیں ہے جب تک اس شخص کے سامنے جائیں تو سلام کرنے کے بعد مٹھی کھول کر اسے ہاتھ ملا لینا ہے اور چپکے سے اس پر پھونک مار دینی ہے۔ بس آپ کا کام انشاءاللہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کی توجہ پوری کی پوری آپ کی طرف ہو جائے گی۔ وہاں پر چاہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ سب کو بھول کر آپ کی بات سنیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی وہ کریں گے۔ وہ جو بھی بات پھر آپ نے منوانی ہے وہ منوا لیں، مگر آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ یہی گزارش ضرور کرنی ہے کہ صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کی بات مان لی جائے گی۔ محترم سامعین، اگر وہ شخص آپ کے گھر میں موجود ہے تو صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، تو کیونکہ وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ عمل کرنے کے بعد آپ اس سے جا کے ہاتھ ملا لیں یا پھونک مار دیں۔ اور اگر وہ دور ہے 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 8 کلومیٹر یا 10، مطلب زیادہ دور ہے، تو پھر آپ نے نفل گھر میں پڑھ لینے ہیں، درود شریف جو ہے اور وہ جو عمل ہے وہ آپ نے پھر اس کے قریب جانے سے کچھ دیر پہلے، جب آپ کو محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بس کچھ دیر میں ہم ان کے پاس پہنچنے والے ہیں اور اتنی دیر تک آپ مٹھی بھی بند کر کے رکھ سکتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے آپ نے بھی یہ عمل کر لینا ہے اور ان کے پاس جانے کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے اور مٹھی کھول کر ہاتھ ملا لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ محترم سامعین، کوشش کریں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔